إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام الانبیاء قائد انبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل قدر معزز و مکرم علماء اکرام حضرات و حاضرین ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پاک باز اور زندگی کے آخری مرحلے میں پاکیزہ زندگی گزارنے والے بزرگ حضرات
ننھے منھے معصوم بچے، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں مولا کریم سے دل کی گہرائی اور اس منبر رسول سے دعا کرتا ہوں، مولا کریم جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، ایسے اللہ ہم تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس آیت کے حصے کا سرسری ہم ترجمہ جانیں، پھر اسی کے متعلق 5 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو حق بات کہنے، صحیح اور درست بات سننے اور حق بات پر مجھے آپ تماموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات و حاضرین، اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ ہم تمام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا یہ تعارف ہے، ان سے یہ پہچانا جاتا ہے یہ مسلمان اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو مانتا ہے۔ ہم تماموں کا مذہب، ہم تماموں کا دین وہ دین اسلام ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم تمام پوری دنیا میں پہچانے جاتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ ہمارا جو دین ہے، جو اسلام ہمارا دین ہے، وہ دین کی بنیادی باتیں 5 ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، دوسرا ہے صلاۃ قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں اور آخری جو بنیادی رکن ہے وہ حج ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل حج ہے۔ آج کی سماج اور آج کے ماحول اور آج کی ساری دنیا میں یہ جو مہاماری کورونا کا عذاب ہے یا فتنہ ہے یا یہ ایک سازش ہے، جیسے جو بھی ہے، اس بنیاد پر ہم تماموں کی دنیا تاریک نظر آ رہی ہے۔ ہم تماموں کی زندگی بڑی عجیب و غریب بیت رہی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اس فتنے میں یا اس وبا میں رہ کر کے ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے متاثر ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے کام کاج ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسی دنیا ہماری تاریک نظر آ رہی، جیسے ہمارے دنیاوی زندگی کے بہت سارے شعبے ہمیں متاثر معلوم ہو رہے ہیں، ویسے دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہمارے سے بہت متاثر ہے۔ ہمارا دین بھی متاثر ہے اور ہماری دنیا بھی متاثر ہے۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے سماج میں اور ایسی دنیا میں ہماری زندگی بیت رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ تمام بغور یہ باتیں کچھ سنیں گے تو یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالی ہمیں حج عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ وہ کون سے ٹپس ہیں یا وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کے کرنے پر اللہ مجھے اور آپ تماموں کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ حج اسلام کا ایک بڑا رکن ہے میرے بھائیوں، یہ آخری رکن ہے، بنیادی باتوں میں سے ایک آخری بات ہے، اور بہت سارے لوگ حج کی اس میں امسال ایک محدود پیمانے میں حج کیا گیا ہے، 35 لاکھ
30 लाख की आबादी काबतुल्लाह में जमा होती थी, लेकिन ये महामारी फितने की बुनियाद पर, वबा की वजह से आज इमसाल महदूद पैमाने में हज किया गया है। उम्रा तो बंद है कि नहीं है? चलिए अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप तमामों को जो बातें हम सुन रहे हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और ज़िंदगी में एक मर्तबा अल्लाह ताला हम तमामों को हरमैन की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। कौन सा काम है जिसके करने पर हमें हज उम्रे का सवाब मिलता है? पहला काम अपने जहन में नोट करके रख ले और दिल में आप ये इरादा कर ले मेरे भाई। देखिए हमारी जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब है, बहुत सारी मामलात, बहुत सारे काम, बहुत सारी नेकियों का इल्म हमारे पास मौजूद है, लेकिन अमली मैदान में हम बहुत पीछे नजर आते हैं। इधर नौजवान भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, अहले इल्म भी यहाँ मौजूद हैं, मासूम बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदार हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। सबको मालूम है बहुत सारी बातें, लेकिन अमली मैदान हमारा बहुत कम नजर आता है। अमल की जिंदगी बनाना है। इतनी वबा, इतनी बड़ी वबा और इतनी बड़ी आजमाइश में हम जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन पहले कैसे थे वैसे न है। तब्दीली है क्या तभी हमारी जिंदगी में? इतनी बड़ी वबा चल रही है, पूरी दुनिया आजिज और बेबस है मेरे भाइयों। हम तमाम डर डर के जिंदगी बिता रहे हैं, दहशत हमारे अंदर है, खौफ हमारे अंदर है, हमें डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, फिर भी हमारी जिंदगी पहले कैसी थी वैसी है। बदलना है, जिंदगी को बदलाओ मेरे भाई, अपने आप को बदलाओ, अपने कुछ तब्दीलियां लाओ, खैर के काम में आगे बढ़ो। बनना है, बनेंगे आपका फायदा है। इतनी आलीशान मस्जिद बनी हुई है आपके इलाके में, इतना अच्छा यहाँ हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा मदरसा बना हुआ है। आज से 20-25 साल पहले यहाँ कौन आता था मेरे भाई? कौन आता था? ये खुद ब खुद बनाया गया, मेहनत की गई है, कोशिश की गई है। ऐसे हम बनना मेरे भाई, बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से हम दुआ भी करें, शेख मोहतरम भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह से हम दुआ करें उनकी मेहनतों को अल्लाह ताला शर्त कबूलियत से नवाजे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खैर और बरकत नाजिल फरमाए। दिल की गहराई से दुआ करो। और आज तुम यहाँ बैठे हुए हैं, आज तुम यहाँ दीन की बातें और जुमा की सलात अदा करने के लिए बहुत नहा धो करके तुम आकर यहाँ बैठे हुए, पाक साफ हैं। आपके लिए मैं कोई चीज़ मांगने के लिए नहीं आया, यहाँ खड़े ये दिल की कुछ धड़कने, दुखी दिल की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप आज के बाद मेरी जिंदगी बदलना है मेरे भाई। अपने आप को बदलाओ, दुनिया देखो तुम्हारे सामने पहुंचेगी। अल्लाह के इकरामात, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती मेरे भाई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आप तमामों को दीन की बातों पर अमल करने और दीन की नशर इशाअत करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। चलिए पहली बात कौन सी है जिसके करने पर मुझे या आपको हज उम्रे का सवाब मिलता है? हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मस्जिद के लिए आता है खैर की बात सुनने के लिए या खैर की बात सुनाने के लिए, अच्छी बात सुनने के लिए या अच्छी बात सुनाने की नीयत से अल्लाह के घर को मस्जिद को आता है, यानी दीन सीखने के लिए या सिखाने की गरज से एक इंसान अपने घर से मस्जिद को आता है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे अल्लाह तबारक व तआला हज उम्रे का मुकम्मल सवाब देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान, किसको मालूम नहीं है अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को जाना है, नमाज पढ़ेंगे, दीन की बात सुनना है, इबादत करेंगे, किसको मालूम?
ہم تماموں کو سب کام کرنے کے لیے وقت ہے، تمام کام کاج کر سکیں گے، ہم کہاں کہاں جانا ہے جا سکیں گے ہم، لیکن اللہ کے گھر کی طرف ہمیں آنا پسند نہیں کرتے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی کہ ایک انسان دین کی بات سننے یا سنانے کی غرض سے اللہ کے گھر کو آتا ہے، مسجد کو آتا ہے، اسے حج عمرے کا ثواب ملتا۔ میرے بھائی، مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں میرے بھائی، اسے آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں خیر کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، ہم اللہ کو یہاں راضی کریں گے، یہاں آ کر کے ہم اللہ کو مانگیں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ میرے بھائی، مساجد کی طرف اپنے دل کو لگاؤ۔ گلی کوچی میں بیٹھ کر کے ٹائم ویسٹ کرتے، اور ماشاءاللہ دنیا نے بھی ہمیں ایسی کام سکھایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ بچا کے رکھے۔ میرے بھائیوں، IPL بھی شروع ہوا کرتے نہیں؟ IPL شروع ہوا نہیں؟ سب اس میں چھے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، نوجوانوں سے میری اپیل ہے، نوجوانوں سے میری اپیل ہے، بزرگوں سے میری اپیل ہے، والدین سے میری اپیل ہے، اپنے بچوں کو اس کا دیوانہ مت بناؤ۔ نوجوانوں، اس کے دیوانے مت بنو۔ 6 گھنٹے بیٹھ کر کے IPL دیکھتے، 1-2 وقت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں۔ پھر اللہ ہماری زندگی میں یہ کیسی چیزیں نظر آ رہی ہے، کیسی بیماریاں نظر آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، پھر بھی ہماری زندگی نہیں بنی۔ چھوڑو، دیکھنا چھوڑو، زندگی کو بدلاؤ۔ میں نے کہا کہ اپنے آپ کو کچھ بدلاؤ۔ آج یہاں آپ بیٹھے، جن تک میری آواز جاری، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، IPL دیکھنا غلط ہے، مت دیکھو میرے بھائی، وقت کو ضائع مت کرو، اور اللہ کے دربار میں نیک بننے کی کوشش کرو۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ دین یعنی دین سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے کہاں آئے؟ مسجد کو آئے تو کیا ثواب مل رہا؟ حج عمرے کا ثواب۔ ایک انسان ساری محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا زندگی میں کہ حج عمرہ کرے بول کر کے۔ بہرحال چلے ایک دوسری بات بتاتا ہوں میرے بھائی۔ پہلا کام یہ ہوا، دوسرا کام کیا ہے جس کے کرنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى الى صلاة المکتوبہ، من مشى الى صلاة المکتوبہ، دھیان سے میری بات کو سنے، توجہ چاہتا ہوں میری بات سنے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے، کون سی نماز؟ جو فرض ہے نا ہمارے اوپر، مکلف ہے، اگر نہیں پڑھے گا گنہگار ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان فرض صلاۃ ادا کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے، اسے حج کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہے۔ ہماری زندگی میں نماز سب سے ہلکا، سب سے آسان کام، مسلمان کو اگر پوچھے سب سے ہلکا، سب سے آسان کام اگر مسلمان نوجوان کو پوچھے یا مسلمان کو پوچھے تو کیا بولتا انہیں؟ بولو، نماز۔ تھوڑی بھی فکر نہیں اس کو، میری صلاۃ ضائع ہو رہی ہے، میری صلاۃ جاری۔ میرے بھائیوں، اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی انہوں نے 40 سال مسجد میں اس وقت موجود تھے جب اذان ہوتی تھی۔ ہم کون ہیں جی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے؟ کیا بنا سکتے؟ کیا زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے؟ کیا دین کی خدمت کر سکتے؟ دین کے خاطر ہم کیا لا سکتے؟ کیا دے سکتے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے ہم؟ ایک نماز جو فرض ہے، مکلف ہے،
وہ ہم ادا نہیں کر سکتے تو پھر دین کی جو بڑی بڑی چیزیں اس پر ہم کیا دیکھیں گے؟ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ کہا کہ جو انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے مسجد کو اسے حج کا ثواب دیتے. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری بات کہی، نفل نماز پڑھنے کے لیے، سنت پڑھنے کے لیے مسجد کو آتا ہے اسے عمرہ کرنے کا اللہ ثواب دیتے. فرض پڑھا حج کا ثواب ملے گا اور سنت پڑے گا اسے عمرہ کا ثواب ملے گا. 60 ہزار لاکھ روپے دے کر کے ہم عمرہ مار رہے، وہ بھی بند ہے نا. اور کیا کر رہے ہم لوگ؟ یہ عمرہ اور یہ حج کیسا ہماری زندگی میں؟ عمرہ جانے والا 2 مہینے پہلے سے ایڈورٹائز کرتا، عمرہ جاتا، سب کے گھر کا کھانا، سب کے کپڑے. حج کو جانے والا ایسا دماغ ہم بنائے، ماحول میں ہم نے ایسا، شیطان نے ہمیں ایسے گول مال کر کے رکھا ہوا ہے. کیا کر رہا؟ ایک حج کو جانے والا انسان حج کو جاتا، ٹکٹ نکل جاتی، نمبر آ جاتا، لوگ ابھی انہیں حج ادا نہیں کرتا، اسے تب سے بولتے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. اب اس کا دماغ ایسا بن گیا، وہ حج کر کے آنے کے بعد اسے حاجی نہیں بلائیں گے تو انہیں غصہ ہوتا. تم نہ ایسا ہے کہ نہیں؟ کون خراب کر رہے؟ ہم ہی خراب کر رہے. حج نہیں گیا، حج کو جانے کی ٹکٹ آ گئی، نمبر لگ گیا، تب سے ہم بولتے اسے کیا؟ حاجی صاحب. اب دماغ میں انہیں ایسی بات بٹھا کے رکھا ہوا ہے، حج کر کے آنے کے بعد اسے حاجی نہیں بلائیں گے، حاجی صاحب کا چندہ نہیں بولیں گے، حاجی صاحب نہیں لکھیں گے، انہیں بیزار تمہارے سے. میرے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اللہ کے خاطر سنت کے مطابق، اللہ کے خاطر سنت کے مطابق حج کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت کے سوا کوئی چیز نہیں دیتی، یعنی اس کا بدلہ جنت ہی ہے. اتنا بڑا کام حج، اتنی بڑی نیکی حج، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے. اور ایک حدیث سن لو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت کے مطابق کوئی انسان حج کرتا ہے، سنت کے مطابق، ریاکاری نہیں ہوتی، اسے دکھانے کا نہیں ہے، اللہ کے لیے حج کرتا ہے سنت کے مطابق. پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسے گناہ سے پاک ہو کے آتا ہے جیسے اس کی ماں اسے ابھی ابھی پیدا کی ہوئی ہے. ہم نے کھیل تماشا بنا کے رکھے حج اور عمرے کو ہم نے کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں. اللہ سے میں آپ تماموں کے حق میں دعا کرتے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی ہم تمام جو بھی نیکی کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تماموں کو زندگی میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. 2 باتیں ہوئی، تیسری بات آپ نوٹ کر لیں کیونکہ 1:15 بجے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائی آپ ٹائم بھی دیکھتے جاؤ اوپر اور میری بات دھیان سے سنتے بھی جاؤ. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو انسان فجر کی نماز پڑھے، جو انسان فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، تسبیح تحلیل کرے، اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا مناجات کرے، سورج کا انتظار کرے، سورج جیسے ہی نکلتا ہے ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. کتنی؟ جسے ہم چاش کی نماز کہتے ہیں، ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے، اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مکمل حج عمرہ کرنے کا اللہ ثواب دیتے. فجر کی نماز یہ بڑی نماز ہے، یہ بڑی صلات ہے میرے بھائیوں. آپ اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ لو. آج بہت دور کی بات نہیں کرتا میں،
سال 2 سال کی بات نہیں کروں گا، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں کرتا، ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں کروں گا، آج کی فجر کی صلاۃ کی بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ جائزہ لو، فجر کی نماز ہم پڑھے آج بہترین دن ہے جمعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنوں میں سب سے اچھا دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ فجر، یہ جمعہ کا دن میرے بھائی۔ تو میں نے پچھلے بھی کہا، پیچھے بھی، کیا نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، اور خاص کر کے فجر کی نماز۔ مغرب کیسا بھی مار لیتا، ظہر کہاں بھی مار لیتا، کہاں بھی پڑھتے، کیسا بھی ہوتا، لیکن فجر میں نہیں۔ زندگی بیت گئی، 25 سال بیت گئے، 50 سال بیت گئے، 60 سال بیت گئے، 30 سال بیت گئے، 25 سال ہو گئے، کبھی فجر کی نماز پڑھے؟ رمضان آیا تو نہیں میرے بھائیو، فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھو پیارے نبی نے کیا فرمایا، فجر کی صلاۃ پڑھے گا اور اپنی جگہ بیٹھ کر کے تسبیح تحلیل کرے گا اور سورج نکلنے کا انتظار کرے، جیسے سورج نکلتا ہے 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھے گا۔ اور دیکھو آپ کر کے دیکھ لو، آپ کر کے دیکھو، جھوٹ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں کر رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا، آپ کر کے دیکھو میرے بھائیو، فجر کے صلاۃ پڑھو اور عشاء کی صلاۃ پڑھ کے دیکھو آپ کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کو بیماری نہیں آئی، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا یہ کاڑھا پیو، یہ دوا پیو، ایسا کرو، کر کے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نہیں کر رہے؟ کر رہے نا؟ ایسا آپ یہ کر کے دیکھو، 3 مہینے کر کے دیکھو میرے بھائیو، عزم کر لو، انشاءاللہ میں بھی بول کے نہیں جاتا، انشاءاللہ میں بھی اور آپ کے ساتھ، تم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو، انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، حج عمرے کا ثواب لو۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دھیان سے سن لو میرے بھائی۔ آخری بات کیا ہے؟ کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سنان بڑے صحابی ہیں میرے بھائی، سنان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے ساتھ حج نہیں کیا، یہ نبی ہے میرے بھائی، دوسروں کا سننا یہ ایک اچھی چیز ہے، دوسروں کی بات سنو آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ آ کر کے سنان کہتے کہ اللہ کے نبی میں تمہارے ساتھ حج نہیں کیا۔ پیارے نبی، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے میرے بھائی، ہمارے نبی کے بارے میں جانو، پڑھو، دیکھو نبی کیسے ہیں۔ نبی کے پاس آ کر کے شکایت کہہ رہے کہ میں تمہارے ساتھ حج نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سنان سے کہا، سنان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زندگی میں اگر رمضان آ گیا، رمضان میں جا کر کے آپ عمرہ کر لو، میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے حال، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر اس میں کوئی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی جانب سے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تماموں سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ تمام جو باتیں سنے اس سے پہلے اہل علم کی زبانی جتنی تمہیں معلوم ہے، ضرور اچھے بننے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، IPL کے دیوانے مت بنو، بزرگوں، ماں باپوں سے میری اپیل درخواست ہے کہ وہ اس کے دیوانے مت بنے، اور انٹرنیٹ کے بھی دیوانے مت بنے، آپ زندگی کو بنائیں اور اچھے کریں۔ آج تمام 2 رکعت نماز پڑھو صدقے دل کے ساتھ، دعا کر کے جائے اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری زندگی بنایا میرے بھائیوں، آج کیسا ہے معاملہ کبھی ہم نہیں معلوم ہے، کبھی ہم نے سوچے بیٹھ کر کے کیسا ہے۔ 8 مہینے سے دینی مدارس بند ہیں، بڑے بڑے اہل علم دنیا سے رخصت ہو رہے، پھر بھی ہم نہیں بدل رہے۔ ہم واٹس ایپ میں دیکھ رہے، ہم سن رہے، لیکن ہماری زندگی نہیں بدل رہی۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کی آزمائش ہے، اتنی بڑی اللہ کی ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ آپ تماموں سے
درخواست کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہم بننے کی کوشش کریں گے، کچھ اللہ سے ہم دعا کریں، صدق دل کے ساتھ دعا کریں گے۔ آج ہم دعا کریں گے، اللہ یہ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے، یہ وبا ہے، اللہ تو جلد سے جلد دنیا سے رخصت کر دے۔ ساری دنیا سے، ساری دنیا، سارے لوگ پریشان ہیں، سب سے ہم سب کے حق میں دعا کریں گے، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کریں گے۔ دعا کرو میرے بھائی، اور کچھ بنو، کچھ اچھے بنو، دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بنائے، ہمیں دیندار بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے ہم خاص کر کے ہم بھی دعا کرتے شیخ محترم کے حق میں کہ اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جو اتنی محنتیں کی ہیں میرے بھائی، اتنا عالیشان یہاں مدرسہ مسجد ہے، دیکھیں آپ آؤ، دین ہے یہ سکھاتا، آپ بھی آؤ، ساتھ دو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی یہاں کوششیں کاوشیں کیے سب کی زندگی میں اللہ خیر و برکت نازل فرمائے، اور خاص کر کے جتنے اہل علم دنیا سے رخصت ہوئے، بڑے بڑے اہل علم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ اور ہمارے اساتذہ کے لیے ہم خاص کر کے دعا کرتے کہ ہمارے اساتذہ جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرما، اور جو اساتذہ ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک اور متقی پرہیزگار بنا، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، اور خاص کر کے موزن صاحب کے نواسے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی جو بھی بیمار ہیں، جیسے بھی بیمار ہیں، جو بھی بیماری میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو یہ کورونا کے فتنے سے بچائے، کورونا کے عذاب سے بچائے، کورونا کی آزمائش سے بچائے، اللہ ہم تماموں کو اپنی زندگی میں تیری رحمت ہمیں نازل فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے ڈھانپ لے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، اللہ ہم تماموں کو جب تک دنیا میں رہ دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔